السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا يخلف الميعاد۔ الحمدللہ آج درس نمبر 54 سورہ آل عمران آیت نمبر 1 سے 9 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آج سے الحمدللہ ہم نے ایک نئی سورت کا آغاز کیا جس سورت کا نام ہے سورہ آل عمران۔ یہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، جس میں نصارہ کے بہت سارے اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کچھ اسلامی غزوات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جیسے کہ ساری صورتوں میں اللہ رب العالمین احکامات کو بیان کرتا ہے، اس سورت میں بھی بہت سارے احکامات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اب اس سورہ کے آل عمران نام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آل عمران مطلب عمران کے گھر والے، اور یہاں پر عمران کا مراد کون؟ حضرت مریم کے والد۔ چونکہ اس سورت میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور نصارہ کا ذکر موجود ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ عمران مطلب حضرت مریم کے والد، تو حضرت مریم کے والد کے جو گھر والے تھے، یعنی حضرت مریم ہے، حضرت عیسیٰ ہے، ان کا تذکرہ چونکہ اس سورت میں موجود ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے آج کی آیات کا ترجمہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی ابتدا میں ارشاد فرمایا الف لام میم، حروف مقطعات جن کے معنی صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اسے کبھی فنا آنے والی نہیں اور وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی جس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے اور قرآن ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ سچی کتابیں ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا، تورات کا بھی نازل کرنے والا، انجیل کا بھی نازل کرنے والا اور قرآن کریم کا بھی نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وانزل الفرقان، اور اللہ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے شدید یعنی بالکل شدت والا عذاب ہے۔
واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت اور بدلہ لینے والا ہے. اگر تم آج غلط کر رہے ہو اللہ تعالیٰ برابر اس کا بدلہ لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس سے آسمان اور زمین میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رحم میں جیسے چاہے بنایا، تمہاری تصویر بنائی، تمہارا چہرہ بنایا. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قوت اور طاقت والا اور حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا جس میں کھلی ہوئی کلیئر بالکل صاف ستھری آیتیں ہیں. ہن ام الکتاب، اور یہ اصل کتاب ہے. یعنی اصل کتاب کیا ہے؟ اصل قرآن کیا ہے؟ جس میں صاف ستھری دلیلیں موجود ہیں، حلال حرام موجود ہے، وہ صاف ستھری باتیں جو ہیں وہ اصل کتاب ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ شبہ والی چیزیں بھی ہیں، کنفیوژن والی چیزیں بھی ہیں، جس میں سمجھنے میں ہر آدمی کو سمجھنا آسان نہیں ہے، متشابہات بھی ہیں اس میں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے نا، وہ سیدھی باتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ کنفیوژن والی باتوں کو دیکھتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے فتنے کو تلاش کرنا اور ان کنفیوژن کو جاننا، انہی میں پڑے رہنا، انہی باریکیوں میں جانا. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور ان ساری چیزوں کی تعویل، ان کے میننگ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ، اور علم میں جو لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں آمنا بھی، ہم تو اس پر ایمان لے آئے. سمجھ میں آئے نہ آئے، کنفیوژن رہے کچھ بھی رہے، ہم اس پر ایمان لے آئے. کل من عند ربنا، یہ تمام چیزیں ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمارے اللہ ہمارے خالق کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان چیزوں کو سمجھتا صرف عقل والے ہیں. جو عقل والے ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، ان باتوں پر اپنا دماغ لگاتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھ میں مت ڈال ہدایت کے بعد. یعنی جب ہمیں ہدایت مل گئی ہے تو ہمیں واپس گمراہی کی طرف مت ڈال. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر، ہم پر رحمتیں نازل کر. انک انت الوہاب، یقیناً تو عطا کرنے والا اور دینے والا ہے. وہاب مطلب انعام کرنے والا، دینے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب تو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی میدان محشر میں تو تمام لوگوں کو جمع کرے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ رب العالمین وعدے پورے کرنے میں کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر وعدے کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے، کبھی بھی وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب یہ آیتیں ہمارے سامنے آئیں جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کا ذکر کر رہا ہے، تورات انجیل کا ذکر کر رہا ہے، قرآن کی خاصیتوں کا ذکر کر رہا ہے، اب ہمارے سامنے ہیں کچھ مشکل الفاظ. تورات وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی. انجیل وہ کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی. ذو انتقام ون ہو ٹیکن اکاؤنٹ، وہ جو بدلہ لے. ذو انتقام مطلب بدلہ لینے والا. یصورکم شیپس یو، تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہارا شیپ بناتا ہے، چہرہ کیسا رہے گا، باڈی کیسی رہے گی، یہ سب کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. محکمات کلیئر، واضح، صاف ستھری، بالکل کلیئر. ام الکتاب فاؤنڈیشن آف دا بک، کتاب کی اصل، کتاب کی بنیاد. ام الکتاب مطلب کتاب کی بنیاد. زیغن ڈیویشن، ٹیڑھ پن، ٹیڑھا پن. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ سیدھے چلتے ہیں، کچھ کی عادت ہوتی ہے ٹیڑھا پن دکھانا، ہمیشہ ٹیڑھے ہی رہتے ہیں وہ. تعویلہ اٹس میننگ، اس کا معنی، اس کا معنی. الراسخون فملی گراؤنڈیڈ، بہت مضبوط یقین رکھنے والے. الراسخ، راسخ مطلب ہوتا ہے مضبوط. الراسخون یہاں پر مراد ہے بہت مضبوط علم والے. اس کے بعد وہاب اٹس بیسٹو، انعام کرنے والا، احسان کرنے والا، دینے والا، عطا کرنے والا. المیعاد
promise, वादा. Al-Mi'ad means promise, वादा. یہ آج کی آیتوں میں آئے ہوئے کچھ مشکل الفاظ ہیں. اب ہم آتے ہیں تدبر کی طرف کہ آج کی آیتوں میں ہم نے کیا غور کیا, ہم نے کیا جانا, ہم نے کیا سمجھا. سب سے پہلی چیز, اللہ رب العالمین سے کچھ بھی چیز چھپی ہوئی نہیں. آسمان, زمین, دنیا, کائنات, کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے سب سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. نیکسٹ, حی اور قیوم کا مطلب کیا ہے؟ حی کا مطلب وہ ہمیشہ قائم, ہمیشہ زندہ ہے, اللہ کو کبھی فنا نہیں آئے گی. اور قیوم مطلب وہ دنیا کو قائم رکھنے والا, دنیا کو چلانے والا ہے, محتاج نہیں کسی کا, کوئی اور اسے بتانے سمجھانے والا نہیں. وہ حی ہمیشہ قائم, ہمیشہ زندہ رہنے والا, فنا آنے والی نہیں. اور قیوم ہمیشہ دنیا کو چلانے والا اور باقی رکھنے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے, آپ نے آیت, دوسری آیت, تیسری آیت میں دیکھا, اللہ نے قرآن کے لیے کہا نزلہ اور تورات انجیل کے لیے کہا انزلہ. فرق کیا ہے دونوں میں؟ نزلہ اور انزلہ میں فرق کیا ہے؟ نزلہ مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ٹکڑوں میں نازل کیا, ضرورت کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا نازل کیا, اس لیے نزلہ. اور انزلہ مینس ایک بار میں دے دیا. تورات ایک بار میں دے دی تھی, انجیل ایک بار میں دے دی تھی. تو انزلہ مطلب ایک بار میں دینا, اور نزلہ مینس ٹکڑوں میں دینا. آپ جانتے ہیں نا قرآن کیسے نازل ہوتا تھا؟ ٹکڑوں میں, ضرورت کے اعتبار سے. جب جو کوئی سوال آیا, اللہ نے آیتیں نازل کر دی, سورتیں نازل کر دی, تو قرآن ٹکڑوں میں نازل ہوا. اور تورات اور انجیل کو اللہ رب العالمین نے ایک بارگی میں ایک ساتھ نازل کر دیا تھا, اس لیے نزلہ قرآن کے لیے کہا اور انزلہ تورات اور انجیل کے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. نیکسٹ, قرآن میں ہر شریعت کی تصدیق موجود ہے. قرآن سب سے مکمل کتاب ہے. قرآن میں ہر شریعت کی تصدیق موجود ہے. قرآن سب سے مکمل کتاب ہے. قرآن سے پہلے کتنی کتابیں آئیں, کتنے مذاہب آئے, سب کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا. قرآن سب کی تصدیق کرتا ہے. ہاں, حضرت نوح آئے, حضرت آدم آئے, یحییٰ آئے, موسیٰ آئے, عیسیٰ آئے, جتنے انبیاء آئے, سب کی تصدیق کون کرتا ہے؟ قرآن کرتا ہے. تو قرآن میں ہر شریعت کی تصدیق ہے, پر قرآن سب سے مکمل کتاب ہے. قرآن جیسی مکمل دوسری کوئی کتاب نہیں. اور اس کی خاصیت یہ بھی, جیسے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے کی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ورنہ اس سے پہلے تورات آئی, بدل دی گئی, انجیل آئی, بدل دی گئی. تو قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ قرآن میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہ ہوئی اور نہ قیامت تک ہو پائے گی, اس کی کوئی تحریف نہیں کر پائے گا. نیکسٹ, قرآن میں متشابہ آیات کیوں ہیں؟ ایسی آیات کیوں ہیں جن کا مطلب سمجھنے میں بہت زیادہ دقت آتی ہے؟ متشابہ, جیسے تقدیر کا بیان, آخرت کی کئی ایسی چیزیں جو دنیا میں سمجھ میں نہیں آتی. تو ایسی آیتیں کیوں ہیں, متشابہ آیات کیوں ہیں؟ تاکہ اہل علم کی فضیلت پتہ چل جائے. اب ہر ایک ہر چیز سمجھ لے تو فضل کیا رہے گا؟ متشابہات کو سمجھنے والے علماء ہوتے ہیں. علماء اس کو سمجھتے ہیں, غور کرتے ہیں, ڈیپ میں جاتے ہیں, بحث کرتے ہیں, لکھتے ہیں, تب اس کے میننگ ہمیں پتہ چلتے ہیں. تو قرآن میں متشابہ آیات اس لیے ہیں تاکہ علم والوں کا فضل پتہ چل جائے, علم والوں کی اہمیت پتہ چل جائے, علم والوں کا مقام پتہ چل جائے کہ رب العالمین نے انہیں ایسا دماغ, ایسی طاقت, ایسی قوت عطا کی ہے کہ وہ ہر کنفیوژن کا کنکلوژن نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں, ہر چیز کا نتیجہ نکال سکتے ہیں, اور نتیجہ نکال کر آپ کو ایک بہتر چیز وہ دے سکتے ہیں. یہ بتانا مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے اس لیے قرآن میں متشابہ آیات کو رکھا. نیکسٹ, متشابہ اور محکمات کا فرق کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ محکمات آیات ہیں, کچھ متشابہ آیات ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بھی ذہن میں رہنا چاہیے. محکمات کا مطلب ہے اوامر نواہی, ڈو اینڈ ڈونٹ, کیا کرنا کیا نہیں کرنا. احکامات یعنی حلال حرام, اور واقعات, ان تین چیزوں کو محکمات کہا جاتا ہے. اوامر نواہی, حکم کرنا نہیں کرنا, احکامات, حلال حرام, تیسری چیز واقعات. سنیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, اللہ نے کہا یہ حلال مطلب حلال, یہ حرام مطلب حرام, ایسے نبی تھے ان کا یہ واقعہ, ان کے ساتھ یہ, وہ کلیئر چیزیں, بالکل سمجھنے میں آسان, ایک بار میں سمجھ میں آ جائے. اور متشابہ, جسے سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہ ہو,
تقدیر کا بیان، اس میں کتنی ساری چیزیں آتی ہیں، بڑا کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتا ہے، آیات متشابہات ہوتی ہیں جن کو سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا. تو محکمات مطلب بالکل کلیئر آیات، متشابہ مطلب جن آیات کو علماء سمجھتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، تب جا کر وہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. تو یہ فرق ہے محکمات اور متشابہ کا. نیکسٹ، مسلمان کو قرآن پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے سب سے آخری میں نازل کیا پر سب سے مکمل کر دیا. فخر ہونا چاہیے مسلمان کو قرآن پر. اللہ تعالیٰ یہاں پر بار بار قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے، فرقان نازل کیا، قرآن نازل کیا، کتاب نازل کی اور اس کی بے شمار فضیلتیں بتائی. پڑھنے پر ثواب، آیتوں پر ثواب، سننے پر ثواب، عمل پہ ثواب، تلاوت پر ثواب، اچھے آواز میں پڑھنے پر ثواب، قرآن سے محبت پر ثواب، قرآن کا حق ادا کرنے پر ثواب. تو مسلمان کو کتنا فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اینڈ میں آئے، چھوٹی عمر لے کر آئے، 50-60 سال کی کامن عمر ہمارے یہاں ہوتی ہے، اتنی کم عمر لے کر آئے پر اللہ نے ایک کتاب ایسی دے دی کہ اگر اس سے محبت انسان کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اس بات پر فخر ہونا چاہیے، پراؤڈ ہونا چاہیے، قرآن پر فخر ہونا چاہیے. میرے پاس وہ کتاب کے تورات تو تحریف ہو گئی، بدل دی گئی، انجیل بدل دی گئی، دوسرے سارے صحیفے بدل دیے گئے، پر میرے پاس وہ کتاب ہے جس کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا. ارے بدلنا تو دور کی بات ہے، زبر زیر غلط نہیں کر سکتا، اتنا بھی غلط پڑے اسے ٹوک دیا جاتا ہے. تو ایک مسلمان کو ہمیشہ قرآن پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے ایک ایسی کتاب عطا کی ہے، نہ اس میں تحریف ہے، نہ کمزوری ہے، نہ دقت ہے، نہ تبدیلی ہے. ہر اعتبار سے رب العالمین نے اسے ایک مکمل کتاب بنایا ہے. تو ایک مسلمان کو قرآن کریم پر بڑا فخر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے ایک بڑی پیاری کتاب نازل کی، بڑی پیاری کتاب عطا کی ہے. نیکسٹ، قرآن کو نہ ماننے والا کافر ہے. کفر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ انسان جو ڈائریکٹلی قرآن کا انکار کر دے، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا، منکر ہو گیا، کافر ہو گیا. پر ایک منکر وہ جو ایک طرف کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں پر قرآن پر عمل نہیں کرتا، یہ بھی کہیں نہ کہیں کفر کی شکل ہے. قرآن سنتا بہت ہے، قرآن کا ترجمہ بھی سنتا ہے، قرآن کے میننگ بھی جانتا ہے، پر عمل نہیں کرتا. عمل میں قرآن موجود نہیں ہے، اس کے عمل میں قرآن نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو کفر کے راستے پر ڈال دیا. یہ بات یاد رکھنا، قرآن کو نہ ماننا کفر ہے، پر اس سے مراد کفر ایک تو وہ کہ ڈائریکٹلی آپ قرآن کا انکار کر دیں، یقیناً یہ کفر ہے. پر ایک کفر یہ ہے کہ آپ اپنے عمل میں قرآن کو داخل نہ کریں، سنیں بہت پر مانیں نہیں، اسے بھی کفر کہا جائے گا. وہ بھی ایک طرح کا کفر ہے کہ آپ قرآن سنتے تو ہیں پر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ایسا انکار ہم میں سے کئی لوگ کرتے ہیں، ہم خود کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سے کفر سے بچا کر رکھے. نیکسٹ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا کرتا ہے، اسے علم عطا کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، علم بہت بڑی دولت ہے، سب کو نہیں ملتی ہے. یہ مدرسے بہت سارے جاتے ہیں، عالم کتنے بن پاتے ہیں؟ عالم بہت سارے بنتے ہیں، کتنے سمجھا پاتے ہیں؟ سمجھاتے بہت سارے ہیں، عمل کتنے کر پاتے ہیں؟ تو علم کو سیکھنا، علم کو سکھانا، علم کے راستے پر رہنا، عالم بننا، مفتی بننا، یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے. اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے کسی سے. کئی لوگوں کو علم پر حسد ہو جاتا ہے، کسی عالم کو زیادہ آتا ہے، اس کی لوگ زیادہ سنتے ہیں، اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حسد چالو، اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، جاسوسیاں کر رہے ہیں. تو یہ علم اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، اس پر کبھی حسد نہیں کرنا چاہیے. اللہ عطا کرتا ہے، بندے کی طاقت اور توفیق نہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک نہیں پڑھ سکتا اس دین کو، ہر ایک نہیں جا سکتا اس لیول پر. اگر آپ کا اللہ رب العالمین نے علمی سطح کو اونچا کیا ہے، اگر آپ کو علم عطا کیا ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، تو آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے، خوشی ہونا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کریں. اور اگر آپ کے سامنے کوئی علم والا ہے تو اس سے کبھی حسد نہ کریں، حسد نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو بھی ویسا بنانے کی کوشش کریں. ورنہ حسد میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اندھا ہوتا ہے، اس سے دشمنیاں رکھے گا، اس کے خلاف سازشیں کرے گا، اور ان ساری چیزوں سے وہ اپنی ہی آخرت کو برباد کرتا ہے. نیکسٹ، بچہ ماں کے پیٹ سے پیدائش تک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا قرآن میں یصورکم فی الارحام، اور ایسا اللہ نے ایک جگہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ ماں کے پیٹ میں بچے کا جو پورا پروسیس ہوتا ہے نا اس کو بیان کیا. میاں بیوی کا ملنا،
نطفے کا حمل کی جگہ پر داخل ہونا، پھر وہاں پر اس کا کیسے گوشت کا لوتھڑا بننا، پھر اس لوتھڑے کا کیسے بڑا ہونا، پھر کیسے اسے ہڈیاں پہنائی جانا، پھر کچھ دن بعد اس کا چہرہ بنانا، چہرہ بنانے کے بعد ماں اور بچے کا کیسے جڑاؤ ہوتا ہے، پانی کے اندر رہ کر وہ کیسے زندگی گزارتا ہے، اس کے کھانے کا انتظام، اس کے پینے کا انتظام، اس کے سانس لینے کا انتظام، کہ بچہ ماں کے پیٹ میں منہ بند رہتا ہے، پانی میں ڈوبتا نہیں، پانی سے اس کا کبھی دم نہیں گھٹتا، اس کے ناک میں پانی نہیں جاتا، چہرے میں پانی نہیں جاتا، ذرا سا کچھ ہوتا، ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا، ہمارے یہاں لوگ ڈاکٹر پریشان کر دیتے ہیں، اس کے پیٹ میں پانی چلا گیا۔ وہ اللہ جو 8 مہینے تک باقی رکھتا، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جو چیزیں بیان کرتا ہے نا، یہ صرف اس لیے نہیں کہ سنو اور کام ختم، غور کرو، تصور کرو کیسے اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو زندگی دیتا ہے، کیسے ایک حقیر منی کا نطفہ، ایک حقیر سا وہ ایک ذرہ کیسے پورا ایک انسان بن جاتا ہے، انسان بن کر ماں کے رحم سے پیدا ہوتا ہے، کتنی ساری چیزیں لے کر آتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں سارے انتظام اللہ کر رہا ہے، جیسے ہی باہر آیا ٹوائلٹ کے لیے پریشان ہے، اس کے لیے پریشان ہے، ڈائپر لگا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، فیڈنگ کروا رہے ہیں، کتنے سارے کام چالو ہو جاتے ہیں۔ پیٹ میں کون کرتا ہے یہ سارا انتظام؟ کون دیتا ہے اسے جینے کی طاقت؟ کون اسے زندہ رکھتا ہے؟ رب العالمین کہہ رہا ہے تدبر یہی تو ہے کہ تو قرآن پر غور کر، یصورکم فی الارحام۔ اور اس سے ایک اور چیز یہ پتا چلتی ہے کہ انسان کے نیکسٹ ایک پوائنٹ چاہے تو بنا لیں کہ کبھی بھی کسی کی خلقت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ناٹا، لمبا، کالا، سانولا، کالی بولتے ہیں کسی کو، کوئی کالا بولتا ہے کسی کو، ناٹا بولتا ہے، الگ الگ چیزوں سے پکارا جاتا ہے۔ کسی کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دیا، کسی کی ناک لمبی ہوتی ہے، کسی کی ناک چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی آنکھ بڑی ہوتی ہے، آنکھ چھوٹی ہوتی ہے، کان بڑے، کان چھوٹے۔ جسم کا کوئی بھی اگر خلقت میں اس کے کمی ہے، کرنے والی ذات کون؟ اللہ رب العالمین۔ کبھی خلقت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کبھی خلقت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے یصورکم فی الارحام، تصویر کشی کرنے والا، تمہارے جسم کو بنانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اس لیے کبھی کسی بندے کی خلقت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ نیکسٹ، ایمان جو ہے نا، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے، اس پر جمے رہنے کی دعا مانگنا چاہیے۔ ایمان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر جمے رہنے کی اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ اور بڑی پیاری دعا جو اس میں ہے نا، یہ دعا بار بار پڑھ لیا کیجئے، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اسی دعا کو بار بار ریپیٹ کیا کرو، ایمان پر باقی رہنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ نیکسٹ، ایک بڑا قیمتی پوائنٹ یہ پتا چلا کہ ایمان والا ایمان رکھتا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جنت ہے، آمنا، جہنم ہے، آمنا، میزان ہے، آمنا، اللہ ہے، آمنا، تقدیر ہے، آمنا، قبر میں عذاب، آمنا۔ ایمان والا ایمان رکھتا ہے، بس سمجھ میں آئے نہ آئے۔ جہنم دکھتا ہے کیا؟ جنت دکھتا ہے کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ویسا ہو سکتا ہے کیا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اس کو امیجنیشن کیا جا سکتا ہے؟ سمجھ میں آئے نہ آئے، مومن صرف ایمان رکھتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ والراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو صرف اتنا کہتے ہیں آمنا، لیکن جو دل میں ٹیڑھپن رکھتا ہے نا، وہ باریکیوں میں گھستا ہے، بال کی کھال نکالتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا پاسبل ہے کیا؟ پھر چلتے چلتے وہ منکر قرآن، منکر حدیث ہو جاتا ہے، بلکہ دین کا منکر ہو جاتا ہے، کفر پر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بڑی اہم پتہ چلی کہ ایمان والا ایمان رکھتا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل میں آئے نہ آئے، دماغ میں آئے نہ آئے، میرا ایمان میرے رب پر ہے، میرے رب نے کہا ہے نا، مطلب وہ ہے، مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، میری عقل میں آئے نہ آئے، میرے دماغ میں آئے نہ آئے، میں تو ایمان رکھوں گا، یہ میری زندگی ہے۔ یہ بڑی پیاری چیز ہمیں پتہ چلی۔ نیکسٹ، اللہ رب العالمین سے نیکسٹ پوائنٹ لکھیے گا، صاف دلیلوں کو چھوڑنے والا ٹیڑھے راستے پر ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں۔ صاف صاف دلیل ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، حدیث ہیں، صاف صاف دلیلیں سامنے موجود ہیں، پر مانتے نہیں، اس میں ٹیڑھپن تلاش کرتے ہیں۔ صاف آپ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حلال، یہ حلال، بات ختم، حلال ہے، پر میرا مسئلہ ایسا ہے، ایسا چلے گا کیا؟ سود لینا حرام ہے، سود دینا حرام ہے، پر میرا مسئلہ الگ ہے، میں لون لے سکتا ہوں کیا؟ ہمارے یہاں راستے اور گلیاں تلاش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ صاف دلیلوں کے آنے کے بعد اگر کوئی ٹیڑھا راستہ اپنا رہا ہے، گویا کہ اس کے ایمان میں کمی ہے، گویا کہ اس کے ایمان میں کجی ہے، گویا کہ اس کی زندگی میں ٹیڑھا پن ہے، اس لیے صاف دلیلوں کا وہ انکار کر رہا ہے۔ تو مومن کبھی بھی صاف دلیلوں کا انکار نہیں کرتا ہے۔ نیکسٹ، اس کے بعد قیامت کے دن کا ڈر ایک مومن کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے۔ میدان محشر، اللہ کے سامنے جانا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا،
आमाल नामे का गले में होना, अल्लाह ताला का हिसाब लेना। अल्लाह ताला कह रहा है ना, रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह, उस दिन जमा करेगा जिस दिन में कोई शक नहीं है। तो हमेशा क़यामत का डर अपने दिल में रखना चाहिए एक बंदा मोमिन को। नेक्स्ट, उसके बाद एक बड़ा प्यारा एक और पॉइंट ये पता चला कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगो उसके नामों का वसीला लगाया करो। वसीला लगाना जायज़ है, जो जायज़ वसीला है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। दुरूद वसीला है, उससे अल्लाह दुआ कबूल करता है। नेकी, पहले कोई नेकी करो उसका वसीला लगाओ, जायज़ है। इसी तरीके से अल्लाह ताला के नामों का वसीला लगाना। अब दुआएं कुरान में जितनी आई, जैसे इससे पहले दर्स में मैंने जो आपको दुआएं बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि, रब्बना रब्बना रब्बना। क्या है ये? अल्लाह के नाम का वसीला। रब अल्लाह का नाम है ना। यहां पर हमने क्या कहा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, रब्बना इन्नका जामिउन नास। अल्लाह के नामों का वसीला लगाया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को कबूल करता है। तो इससे अहम बात पता चली कि दुआ के लिए जब भी आप होते, जैसे मैं इससे पहले दुआ को तफसील से बता चुका हूं, अलग से लेक्चर भी मौजूद है इसके ऊपर। आप दुआ मांग रहे हैं ना, पहले कोशिश कीजिए कोई नेकी कर लीजिए, बावजू हो जाइए, हो सके तो 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, फिर हाथ उठाकर पहले अल्लाह के नामों का वसीला लगाइए। ए अल्लाह, तू रहमान है, रहीम है, मालिक है, गफूर है, समी है, बसीर है, अलीम है, खबीर है, अव्वल है, आखिर है, जाहिर है, बातिन है, जितने नाम याद है वसीला लगाओ। फिर दुरूद पढ़ लो, फिर अपने गुनाहों का इकरार करो, फिर अल्लाह से कहो अल्लाह कबूल कर लेना, अल्लाह माफ़ कर देना, अल्लाह सुन लेना। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआओं को कबूल करेगा। तो दुआओं में अल्लाह ताला के नामों के वसीले का इस्तेमाल करना यकीनन अफजल अमल है, अच्छा अमल है। इस अमल को अपनी ज़िंदगी हम लोगों को भी बनाना चाहिए। आखिरी चीज़ है अमल। आज की आयतों पर हम क्या अमल करें? नंबर 1, अल्लाह ताला से इल्म की दुआ मांगे। 2 दुआएं मशहूर है, वो मांगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा। दूसरी दुआ, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से 2 दुआएं मांगा करें आप, रब्बि इश्रह ली सदरी वाली और रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला से इल्म की दुआ हमें मांगना चाहिए। नेक्स्ट, अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करना चाहिए। दिल साफ है ना, ईमान है ना, अल्लाह के अहकामात पर, अल्लाह के हलाल हराम जैसे अल्लाह कहे वैसे उस पर अमल शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट, साबित कदमी की दुआ मांगना चाहिए, ईमान पर साबित कदमी की दुआ मांगना चाहिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए, अल्लाह हिदायत के रास्ते पर रख, गुमराही से बचा, टेढ़पन से बचा, आराम से बचा। अल्लाह ताला से साबित कदमी की दुआ करना चाहिए। नेक्स्ट, कुरान से मोहब्बत करना चाहिए, उसकी तिलावत करना चाहिए, उसका दर्स करना चाहिए। कुरान से मोहब्बत करो। अल्लाह ताला बार बार कह रहा है, अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, अल्लाह कुरान का नाजिल करने वाला, तो कुरान से मोहब्बत करो। अपने दिन भर में 24 घंटे में कोई वक्त ऐसा मुकर्रर करो जब आप कुरान की तिलावत करो, कुरान को पढ़ो, तर्जुमे से पढ़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे अमल को कबूल फरमाता है। नेक्स्ट, बच्चे की पैदाइश पर गौर करो। अगर आपके घर में जैसे होता है ना, शादी है, वाइफ प्रेग्नेंट है, कोई बच्चे का प्रोसेस हम कहीं पर पता चलता है तो उस पर गौर करना चाहिए। कैसे अल्लाह करता है, माँ के पेट में अल्लाह कैसे रखता है, कैसे बच्चा ज़िंदगी गुजारता होगा। अंदर अगर एक छोटे से कमरे में हमको बंद करके लाइट बंद कर दी जाए, हम ज़िंदगी ना गुजार पाएँ, अंधेरे में बच्चा कैसे रहता है, 9 महीने तक कैसे ज़िंदगी गुजारता है। इस पूरे प्रोसेस पर अगर आप गौर करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा अल्लाह की अज़मत क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है, अल्लाह की क़ुव्वत क्या है, अल्लाह का इख्तियार क्या है, अल्लाह का गलबा क्या है। ये सारी चीज़ें तब पता चलेगी जब आप बच्चे की पैदाइश पर गौर करेंगे। तो आपको अल्लाह की अज़मत का एहसास आएगा, अल्लाह के बड़े होने का एहसास आएगा, अल्लाह की कुदरत और ताकत का एहसास आएगा। तो इस चीज़ को भी अपनी ज़िंदगी में हमें दाखिल करना चाहिए। इन्हीं बातों पर मैं अपनी आज की बातों को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, ए इलाही, ए मौला, ए रब्बुल आलमीन, ए खालिक, ए मालिक, ए रहमान, ए रहीम, ए गफूर, ए गफ़ार, ए समी, ए बसीर, ए अलीम, ए खबीर, ए रब्बुल आलमीन, तो हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी खताओं लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दे, हमें इस ज़िंदगी को तेरे दीन के रास्ते पर चलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।